اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی دو انسانوں کا ایسا بندھن ہے جو دونوں میں سے ہر ایک کو تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں تقسیم کا وہ واحد عمل ہے جو تکمیلیت کا سبب ہوتا ہے۔ اپنی ذات کا یہ بٹوارا انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ ایک گاڑی کے دو پہیوں کو اپنی اپنی جگہ پر بنے رہ کر اپنے مخصوص دائروں میں گردش کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض نبھائے چلے جانے کا شعور عطا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں ایک مرد ہر حال اور ہر حیثیت میں اپنی خاندانی نظام میں ایک مضبوط کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، ایک شوہر کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے یہ کردار اگر اپنی گردش سے انحراف برتنے لگے تو عائلی زندگی کی یہ گاڑی پٹری سے اتر کر گم کردہ راہوں کی مسافر بن جاتی ہے اور اس کے سوار اپنی اپنی منزلوں کا تعین کو بیٹھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ شوہروں میں پائی جانے والی چند خامیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جن کو دور کر کے اپنی زندگی کو خوشی و امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بیوی کی چند مخصوص خامیوں کا ذکر کریں گے۔ اگر میاں بیوی دونوں ان خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ پہلی نشانی، شک و شبہات۔ ایک جاہل شوہر کی سب سے بری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذہن اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے بے بنیاد شکوک و شبہات سے اٹا رہتا ہے۔ بے یقینی کا یہ عصب مسلسل ذہنی انتشار کو جنم دیتا ہے اور گھر کی فضا کو بوجھل بنائے رکھتا ہے۔ نمبر 2، پرتشدد رویہ۔ تشدد ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی کربناک پہلو ہے اور صنف نازک اس غفریت کا سب سے زیادہ شکار نظر آتی ہے۔ اکثر کمعقل شوہر اپنے پرتشدد رویے کا بے دریغ اظہار کرتے ہیں۔ شوہر کا یہ رویہ ایک بیوی کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 3، لفظ طلاق کا استعمال۔ جہالت کا شکار اکثر شوہر لڑائی جھگڑے کے دوران طلاق کی دھمکیاں دے کر بیوی کو خوفزدہ کرنے اور اس پر بیجا رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے شوہر کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ جاہلانہ رویہ بالآخر اس لفظ کی وقت ہی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، چڑچڑاپن۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑا ایک برے شوہر کی اہم نشانی ہے۔ ایسے شوہر اپنی ناکامیوں یا دیگر پریشانیوں کا ازالہ اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھریلو ماحول میں انتشار اور بے سکونی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5، ڈکٹیٹرشپ یا تحکمانہ رویہ۔ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کی رسم ہمارے معاشرے کے جاہل طبقے میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض جاہل شوہر بیوی کو ایک غلام سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اسے اپنی رائے کا اظہار کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 6، گھریلو معاملات میں عدم دلچسپی۔ کچھ لاپرواہ قسم کے شوہر گھر کے معاملات سے مسلسل آماز برتتے ہیں اور بیوی کو یہ باور کراتے ہیں کہ گھر کی تمام تر ذمہ داری محض بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ نمبر 7، طنزیہ رویے اور جملوں کا استعمال۔ ایک جاہل شوہر طنزیہ جملوں کا عادی ہوتا ہے، یا تو فطرتاً یا پھر ارادتاً بیوی کو ذہنی اذیت پہنچانے کی غرض سے وہ ایسا رویہ اپناتا ہے۔ نمبر 8، خود کو عقل کل سمجھنا۔ ایک برا شوہر خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں بیوی عقل و شعور سے بے بہرا کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ ایسا شوہر بیوی کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ ایک عورت بھی اپنے دائرہ کار میں عقل و شعور کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 9، عیب جوئی۔ ایک جاہل شوہر کی آنکھوں پر ہمیشہ عیب جوئی کی اینک چڑھی رہتی ہے۔ اسے بیوی کے ہر کام میں نقص نظر آتے ہیں۔ بیوی کسی معاملے میں خواہ کتنی ہی سمجھداری اور سگڑ پن کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، وہ کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ نمبر 10، عزت و احترام سے عاری شوہر۔ جاہل شوہر کا رویہ ہمیشہ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔
اس کے لہجے میں ہمیشہ غصے کا عنصر نمایاں رہتا ہے، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے بھی وہ بیوی سے ڈانٹ ڈپٹ سے پیش آتا ہے۔ نمبر 11، دوسری خواتین کی تعریف۔ ایک جاہل شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری خواتین کی سمجھداری، سگڑپن اور دیگر خوبیوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ دوسری خواتین اس سے بہتر ہیں، اور یہ کہ اس کی بیوی اس کی توقعات پر پوری نہیں اترتی۔ نمبر 12، سسرالی رشتہ داروں سے برے تعلقات۔ جہالت کا شکار شوہر اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مناسب دوری برقرار رکھنا چاہتا ہے، ان کی موجودگی میں چڑچڑے پن کا اظہار کرتا ہے اور ماحول میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں بیوی کے سامنے ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ نمبر 13، مالی معاملات سے بیوی کو بے خبر رکھنا۔ ایک برا شوہر اپنے مالی معاملات کو ہمیشہ اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھتا ہے، اپنی آمدنی و اخراجات کے بارے میں بیوی کو لا علم رکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت ان معاملات کا شعور ہی نہیں رکھتی اور اسے اس کا حق بھی حاصل نہیں۔ نمبر 14، تنہائی پسندی۔ برے شوہروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گھروں میں تنہائی پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بیوی بچوں سے بہت کم بات چیت کرتا ہے، اور جتنی دیر وہ گھر میں موجود رہتا ہے اپنی ذات کے حصار میں قید رہتا ہے۔ نمبر 15، دوستوں میں زیادہ وقت گزارنا۔ ایک برا شوہر اپنی فیملی سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے، دیر سے گھر آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتہائی مصروف شخصیت ہے۔ نمبر 16، بد تہذیب شوہر۔ بد تہذیبی و بدتمیزی ایک جاہل شوہر کی نمایاں علامات ہیں۔ ایسے شوہر کو زندگی گزارنے کے بہتر طریقوں کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 17، کنجوس شوہر۔ ایسا شوہر پیسے کو بے حد عزیز رکھتا ہے، خرچ کے معاملے میں بیوی بچوں کو محض ضروریات کے دائرے میں قید رکھتا ہے۔ یہ ان کی جائز ضروریات پوری کرنے سے بھی دریغ کرتا ہے۔ نمبر 18، آوارہ مزاج شوہر۔ انتہائی جاہل قسم کے شوہروں میں یہ کوالٹی عام ہوتی ہے۔ ایسا شوہر بیوی بچوں کے مسائل کی بجائے دیگر غیر ضروری معاملات کو اہمیت دینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی توجہ اپنی بیوی پر کم اور دوسری خواتین کی طرف زیادہ رہتی ہے۔ نمبر 19، بیوی کو قابل مشورہ نہ سمجھنا۔ ایک برا شوہر کسی معاملے میں بیوی سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا، ہر کام میں اپنی مرضی کو اہمیت دیتا ہے۔ مالی معاملات ہوں یا گھر کی اشیاء کی خریداری، وہ اپنی ہی سوچ پر قائم رہتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 20، بچوں سے عدم دلچسپی۔ ایک برا شوہر بچوں کی تمام معاملات میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بیوی اگر گھریلو امور کی انجام دہی میں مصروف ہو تب بھی وہ بچوں سے لا تعلق سا بیٹھا رہتا ہے۔ نمبر 21، گھریلو امور میں ہاتھ نہ بٹانا۔ جاہل شوہر کبھی گھریلو امور میں بیوی کا ہاتھ نہیں بٹاتا، بیچاری خواہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، یہ کبھی اپنی نشست چھوڑنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ نمبر 22، بیوی کو بے وقوف مخلوق سمجھنا۔ ایک جاہل شوہر بیوی سے بھی بچوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ اس کا معمول ہوتا ہے۔ جاہل شوہر کے اس رویے کے پس پردہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو نہ تو دنیا کی سمجھ ہے نہ زندگی کا شعور۔ نمبر 23، دوسروں کے سامنے بیوی کا مذاق اڑانا۔ ایک جاہل شوہر کی نظر میں چونکہ بیوی کے احترام اور عزت نفس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسروں کے سامنے بھی ان باتوں کی اہمیت نہیں دیتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنے کے بجائے وہ دوسروں کے سامنے بھی اسے تنقید و مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ نمبر 24، بچوں کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری بیوی پر ڈال دینا۔ اس قسم کے شوہر بعض اوقات یا تو اپنی نااہلیت کے سبب یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی خاطر گھر کے تمام امور کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری بھی عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 25، حاسدانہ رویہ اپنانا۔
بیوی اگر شوہر کی نسبت زیادہ سمجھدار اور اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہو یا اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو اکثر جاہل قسم کے شوہر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی بیوی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے حسد کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ نمبر 26، تعریف نہ کرنا۔ بیوی کی اچھی عادات اور حسن و خوبی کی ایک برا شوہر کبھی تعریف نہیں کرتا۔ یہ رویہ دونوں کے درمیان کبھی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 27، بیماری کی حالت میں بے حسی کا مظاہرہ کرنا۔ بیوی کی خراب صحت، بیماری یا دیگر کسی پریشانی کا ایک برے شوہر کو بالکل احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 28، ہمیشہ غصے سے دیکھنا۔ ہر وقت موڈ بنا کے رکھنا اور بیوی کو غصے سے دیکھنا ہمارے معاشرے کے جاہل شوہروں کے لیے بڑی فخریہ بات ہے۔ اکثر شوہر بیوی کو روب میں رکھنے کی غرض سے یہ حربہ اپناتے ہیں۔ نمبر 29، غیر ضروری پابندیاں لگانا۔ جاہل شوہر ہمیشہ بیوی پر غیر ضروری پابندیاں عائد کرتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات تو بیوی کو کسی بھی معاملے میں اپنی پسند و ناپسند کا اختیار ہی نہیں ہوتا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شوہر کی محتاج بن کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 30، غیر مہذب الفاظ کا استعمال۔ ایک جاہل شوہر لڑائی جھگڑے میں حتیٰ کہ عام گفتگو میں بھی غیر مہذب الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نامناسب رویہ گھر کے ماحول و اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں معاشرے کو آئینہ دکھانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید معاشرے کا کم از کم ایک اہم طبقہ تو اپنے چہرے پہ لگی دھول صاف کر سکے۔ دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔